السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے انزائٹی انیگزٹی نیوراسس۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کنڈیشن کا نام ہے، اور ایسی کنڈیشن کہ جس میں مریض بے چین رہتا ہے، ہر وقت بغیر کسی وجہ کے فکر مند رہتا ہے، معمولی سی بات یا پریشانی سے مریض کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ مرض مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ ہے، اور ایک بات اور ہے کہ یہ موروثی بھی ہے، یعنی کہ وراثت میں بھی ملتا ہے۔ آپ اس کو جس نظر سے بھی دیکھیں، اگر فرض کیا گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، تو اولاد میں تو وہ چیز آئے گی۔ اس کے علاوہ ان کے ویسے بھی وراثت میں آ جاتا ہے، ان کے جینز میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے سمٹم دیکھتے ہیں کہ سمٹم کیا ہیں، علامات کیا ہیں۔ ذرا سی پریشانی پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں کپکپاہٹ آ جاتی ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض کبھی بھی ذہنی سکون محسوس نہیں کرتے۔ مریض کے پٹھے اکڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کے جسم میں درد رہتا ہے، پیٹ خراب رہتا ہے اور دست وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ اس میں مبتلا مریض چوکنا رہتا ہے، ہر وقت چوکس، خوف رہتا ہے اسے کسی نہ کسی چیز کا کہ ابھی کوئی نہ کوئی برا واقعہ ہوا کہ ہوا۔ اس کے علاوہ شدید پریشانی ہوتی ہے، اور یہ پریشانی 15 سے 20 منٹ تک رہ سکتی ہے۔ اگر ایکیوٹ ہو، جلدی ایک ہی ٹائم میں یہ یکدم زیادہ ہو جائے تو یہ 15-20 منٹ تک رہتی ہے، جسے پینک اٹیک بھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری عموماً 18 سے 40 سال کے لوگوں کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ ایکیوٹ کیفیت میں مریض کو شدید خوف اور ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، شاید ابھی موت ہو جائے گی، اور خوف کے باعث مریض کی دھڑکن اور سانس تیز ہو جاتی ہے۔ اس خوف سے وہ رونے لگتا ہے، اس کے منہ کے ارد گرد کا جو حصہ ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مڑ بھی جاتی ہیں، انگلیاں مڑ جاتی ہیں، پاؤں مڑ جاتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں اکڑ جاتی ہیں۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد یہ اٹیک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کمزوری اور تھکن محسوس ہوتی ہے، اور بندہ جیسے تھک جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے۔ اکثر تو یہ اٹیک کافی عرصے کے بعد ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ جلدی جلدی بھی ہونے لگتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے بھی ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ اٹیک کسی پریشان کن واقعہ کے بعد ہونے لگتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کے اندر جب انہیں کہیں سے کوئی دھوکہ ملے، ان کے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ پوری نہ ہوں، یا پھر رشتہ داری کے لین دین کے معاملے میں یہ ایسا بندہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کئی جسمانی بیماریاں ہیں جن کی علامات پینک اٹیک سے ملتی جلتی ہیں۔ اب یہ چیزیں تو آپ نے دیکھنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور بیماری ہو۔ جو اور بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن کی علامات جو ہیں وہ پینک اٹیک سے ملتی جلتی ہیں۔ خون میں شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے، جس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں۔ ہائپو پیراتھائرائڈزم، پیراتھائرائڈ گلینڈ کی جو رطوبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پلمونری ایمبولزم یعنی کہ سانس کی نالیوں کا مسئلہ، دل کا دورہ، انجینا، حیض کے ختم ہونے کا زمانہ یعنی کہ مینوپاز کا جو زمانہ ہے، مینوپاز ایج جو ہے، اس کا وجہ ہو سکتی ہے۔ کچھ انگریزی ادویات یکدم چھوڑ دینے سے بھی یہ معاملہ آ جاتا ہے، جیسے اسٹیرائڈ وغیرہ جب چھوڑتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ زیادہ اسٹیرائڈ استعمال کیا جائے پھر یکدم چھوڑ دیں تو اس قسم کی پوزیشن بن سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ میں دیکھیں کہ جو پیشنٹ ہے کیا واقعی اس کو انیگزٹی ہے، کیا واقعی وہ پریشان ہے۔ اگر اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، صرف پریشانی کی علامت ہے، تو پھر آپ اس کو اس حوالے سے میڈیسن دیں گے جو میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا، وہ دیں گے۔ اگر کوئی اور بیماری ہے تو پھر آپ اس کا علاج کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس کے پہلے ٹیسٹ کروائیں، شوگر کا ٹیسٹ کروائیں، انجینا کے لیے ہارٹ بیٹ کا پتہ ہونا چاہیے، ای سی جی وغیرہ کروائی جا سکتی ہے، اور کمپلیٹ بلڈ آپ کروا لیں۔ یعنی کہ ایسی چیزوں کو بلانا نہیں چاہیے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اور جب باقی چیزیں نہیں ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ وہ جو آپ کا پیشنٹ ہے وہ انیگزٹی کے شکار ہے۔ اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لین دین کے معاملے میں ہو سکتا ہے، پیسے دھیلے کے حوالے سے اسے پریشانی ہو سکتی ہے، گھریلو پریشانی ہو سکتی ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں جو اس کے سر پہ سوار ہو جاتی ہیں، وہ ہو سکتی ہیں۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اس کے جینز میں یہ چیز شامل ہو سکتی ہے کہ والدین کی طرف سے اس کو وراثت میں یہ چیز آئی ہو۔ تو پھر آپ نے اگر آپ کو انیگزٹی ہے تو پھر آپ اس کے لیے یہ دعائیں استعمال کریں گے جو میں آپ کو ابھی ریکمینڈ کروں گا۔ ایلوپیتھک کے اندر جو چیز اس چیز کے لیے دی جاتی ہے، اس مرض کے لیے دی جاتی ہے، وہ تو ٹرینکولائزر ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے موڈ کو فریش کر دیتے ہیں، ہلکی سی نیند بھی آ جاتی ہے، طبیعت بھی تھوڑی سست ہو جاتی ہے، اور جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا مسرور یا خوش تصور کرتا ہے۔ دیسی ادویات میں اس کا علاج بہت کم ہے، ناپید ہی ہے، لیکن موڈ کو فریش کرنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایلوپیتھک میں اس کا مواد بہت ملتا ہے۔
لیکن وہ چیزیں ان نیچرل سی ہو جاتی ہیں زیادہ۔ کرونک میں اگر بیماری بہت لمبی ہو گئی ہے، ذہن پہ اس کا اثر زیادہ پڑ گیا ہے، فزیکلی طور پہ چینجز آ گئی ہیں، یا پھر ایسے ہے کہ بس ہی بات باہر ہو گئی ہے، تو اس صورت میں آپ نے وہ استعمال کرنی ہے اور وہ اچھا رزلٹ بھی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ان چیزوں کو زیادہ استعمال کریں گے تو آپ اس پہ لگ جائیں گے، یعنی کہ عادی ہو جائیں گے۔ جیسے یہ نشئی لوگ ہوتے ہیں، یہ انجیکشن وغیرہ لگواتے رہتے ہیں، ٹیبلٹس وغیرہ کھاتے رہتے ہیں اور اسی پہ پھر لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو کور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ان کی واپسی نہیں ہوتی، اسی طرح وہ پھرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بیماری کی آڑ میں ایک بیماری کے علاج میں ایک دوسری بیماری وہ اپنے لیے چوز کر لیتے ہیں۔ لیکن جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے، اور وہ ہے علاج بالمثل، یعنی کہ ہومیوپیتھک کے اندر جو اس چیز کے لیے دوائی استعمال کی جاتی ہے، وہ سب سے پہلی دوائی تو ہے ایکونائٹ۔ 200 میں آپ لیں گے، صبح و شام آپ لیں گے، یہ شدید گھبراہٹ میں، بے چینی میں، اور جب بندہ ڈرے کہ پتہ نہیں میں مار ہی نہ جاؤں کہیں، موت کا خوف ہو، تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، طبیعت جو ہے وہ مطلب یعنی کہ بے چین ہو جاتی ہے مریض کی، تو اس صورت میں آپ اس کو استعمال کریں گے۔ دوسری جو چیز ہے وہ اگر ایسی ہو کہ خودکشی کی طرف بندہ چلا جائے، اتنا زیادہ ڈپریس ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ارجنٹم لائٹ ہے، وہ آپ لیں گے، وہ بھی 200 میں صبح و شام۔ تیسری دوائی جو اس لحاظ سے ہے وہ ہے کالی کارب۔ یہ آپ بڑی طاقت میں لیں گے 1000 میں، یعنی کہ 1 ایم میں۔ اس کی جو علامت ہے وہ ہے مستقبل کا خوف، مور کا خوف، ناخوشگوار واقعہ نہ کوئی ہو جائے اس کا خوف، بھوتوں کا خوف۔ مریض غصہ اور حساس طبیعت ہوتا ہے، اور سکون نہیں کرتا، بے چین ہوتا ہے، اور اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی واقعہ یا کوئی بات نہ ہو جائے۔ اب یہ 3 دوائیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، چوتھی دوائی ایک اور بتانے والا ہوں، وہ ہے ایگنیشیا، یعنی کہ کوئی ایسی غم کی صورت ہو جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو، یا کوئی غصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہو اور آپ نے وہ پی لیا ہو، یعنی کہ آپ کے اندر ہی اندر وہ آپ کو کھا رہا ہو اور اس کا آپ ری ایکشن نہ دے سکے ہوں، تو اس کے لیے ایگنیشیا ہے۔ وہ ایگنیشیا کی بھی آپ نے بڑی طاقت لینی ہے، 1 ایم میں آپ لے لیں گے، اور 1 ہفتے میں صرف 1 بار دہرائیں گے، 1 ہفتے میں 1 بار۔ یہ کالی کارب بھی 1 ہفتے میں 1 بار۔ تو میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں لکھ بھی دوں گا۔ آپ سنگل میڈیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایک تو ایکونائٹ آپ استعمال کریں گے، دوسری دوائی جو ہے وہ ہے ارجنٹم لائٹ اگر خودکشی کی طرف رجحان ہو، اور تیسری جو ہے وہ ہے کالی کارب، اور چوتھی میں نے آپ کو بتائیے ایگنیشیا۔ اگر کوئی آپ کے اندر غم رہ گیا ہے، آپ نے کے اندر کوئی سوچ ذہن میں رہ گئی ہے، اور وہ سوچ رہتے رہتے اتنا اس نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے کہ آپ پریشانی کا باعث بن گئی ہے اور فزیکل چینجز بھی آ گئی ہیں، تو پھر آپ اس کو ایگنیشیا کو استعمال کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس چیز سے۔ تو بس اتنا ہی کافی ہے، مزید کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔